اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عقیل اور ہمارے اس چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، یہ کائنات نہ جانے کتنی پرانی ہے، اس بارے میں کوئی بھی پوری تحقیق کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر دور حاضر میں ہونے والی دریافت نے اس قدر اندازہ لگایا ہے اور اس ماڈرن دور میں بھی ایسے شہر دریافت ہو رہے ہیں کہ جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ انہیں ہزاروں سال پہلے افرادی قوت کے بلبوتے پر تیار کیا گیا تھا، جبکہ اس شہر سے ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں جو کہ آج اس ٹیکنالوجی کو بھی مار دیتا ہے۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو ہمارے اس موضوع پر ہے کہ جو شہر ایک وقت میں ہنستا مسکراتا شہر مانا جاتا تھا، جو کہ آج ایک صرف خاموش شہر بن گیا ہے۔ تو آئیے ناظرین اس شہر میں چھپے ہوئے رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ تو معزز ناظرین، اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان یہ شہر یعنی یہ ملک اردن کہلاتا ہے۔ یہ ملک اسلامی تہذیب اور اسلامی روایات کے مطابق لاکھوں سال پرانا تعمیر ہے اور عرب کی حدود میں یہ اردن اسلامی روایات کی ایک زندہ مثال ہے۔ اور اس ملک میں موجود انسانی ہاتھ سے بننے والی اشیاء جو کہ آج انسانوں کی دلچسپی کا مرکز بنتی ہے، اور یہ سرخ چٹانوں اور نایاب پتھروں کو ملا کر بنایا جانے والا یہ شہر پیٹھا اس ملک کی دریافت ہے، اور اس شہر کا مکین خود تو وقت کی لپیٹ میں آ کر نیست و نابود ہو گئی، مگر ان ہاتھوں سے بننے والی اشیاء پوری دنیا کے لیے آج تک حیرت میں مبتلا ہے۔ اور دوستوں، اردن کا یہ مقامی شہر اپنے دور میں ہیرے سے مشابہت رکھتا تھا۔ اور ناظرین، اگر پیٹھا کے تاریخی انواع پر نظر دہرائی جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شہر بلتی قوم کا دارالحکومت تھا، اور اس شہر کو سن 1892 عیسوی میں دریافت کیا گیا تھا، اور اس کی دریافت اپنے آپ میں ایک دلچسپ حقیقت ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ ایک سوشت باشندہ اسی شہر کی سیر کے لیے آیا، اور وہ اس وادی کی سیر کے بعد وہ اس پہاڑوں کے رستوں میں چل پڑا تاکہ اس طرح کی گرمی سے بچا جا سکے، اور چلتے چلتے وہ پیٹرا کے داخلی دروازے پر پہنچا جو کہ ایک اونچے پہاڑ کو کاٹ کر بنایا گیا تھا۔ اور اس پہاڑ کی اور میں کچھ دیر سستانے کے بعد جب اس نے پہاڑ کے ایک اندرونی جانب دیکھا تو یہ راستہ بدترین چولا ہوتا معلوم ہو رہا تھا۔ تو اس شخص نے شہر کے اندرونی راستے کی طرف اپنے قدم بڑھائے، اور پھر اس شخص کی نظر اس شہر کی گلابی رنگ یعنی عمارت پر پڑی جو کہ بڑی شان کے ساتھ اس چٹان میں لہلا رہی تھی، اور اس کو دیکھ کر وہ سیاح حیرت زدہ ہوا، اور اسی کے ساتھ یہ اس عمارت کے اندر داخل ہوا، اور کچھ دیر چلنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ اس نے ایک بہت ہی قدیم ترین شہر کو ڈھونڈنے میں کارنامہ سر انجام دے دیا ہے، جو کہ اس قبل دنیا کی نظروں سے ڈس اپیئرڈ یعنی اوجل تھا۔ دوستو، شہر کا داخلی راستہ 15 فٹ چوڑا ہے جبکہ لمبائی 1200 میٹر ہے۔ ناظرین، شاید اس قوم نے اس دور میں ایسے آلات اختیار کر لیے تھے کہ جو کہ اس پہاڑ یعنی چٹانوں کو توڑنے میں کامیاب ہو سکے۔ اور ناظرین، اس شہر میں گراؤنڈیں یعنی باغات اس بات کا ثبوت دے رہی ہے کہ اس شہر میں کھیلوں کا کس قدر شوق عام تھا، اور اسٹیڈیم کے بالکل سامنے ایک عالی شان عمارت بھی موجود ہے۔ اور دوستو، تاریخ کے مطابق اس شہر میں ایک بادشاہ الیگزینڈر سلیپ رہا کرتا تھا، مگر اسلامی روایات کے مطابق اس وادی کو وادی موسیٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پیاسی قوم کو عصا زمین پر مار کر انہیں پانی سے سیراب کیا تھا، اور اسی شہر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ قیام پذیر رہے۔ دوستو، نقدی قوم کی عقل مندی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے پیٹرا شہر کے سب سے اونچے پہاڑ میں ایک ڈیم تیار کیا کہ جس میں بارش کا پانی فراہم کیا جاتا، جس میں پورے شہر یعنی پورے ملک میں پانی کی نالیاں فراہم کی جاتی، اور اس کے علاوہ ایک قربان گاہ اور ایک حمام کے آثار بھی دستیاب ہوئے ہیں۔ اور دوستو، یہ شہر اتنا بڑا ہے کہ اندرونی طور پر دیکھنے کے لیے عموماً 10 دن درکار ہیں۔ اور ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو وادی موسیٰ کے نام سے، جسے کرمون کا شہر پیٹرا بھی کہا جاتا ہے۔ تو دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور پاس ہی موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک اچھی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔